وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. الحمدللہ آج ہمارا 13th ویک ہے. الحمدللہ 3 months ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور سیریز کا نام ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ. الحمدللہ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. آج کا ٹاپک ہے سوشل میڈیا obsession. اچھا، یہ جو تھیم ہے ہمارا 6 months تھراپی میں، یعنی کہ فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، اس کا مقصد کیا ہے وہ بتا دوں، پھر میں بتاتی ہوں کہ میں نے یہ ٹاپک کیوں چوز کیا. سیشن جو ہے ہمارا فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ وہ ہے کہ اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر، کہ ہمارے اندر، ہماری ذات کے اندر، ہمارے کریکٹر کے اندر، ہماری سول کے اندر جو بھی ڈارکنیس ہے، جو بھی اندھیرا ہے، ہم اس سے باہر نکل آئیں، ہم لوگ روشنی کی طرف آ جائیں. تو اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، صرف ایک وجہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم کہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے یا اندھیروں میں چلی گئی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. اب جو ہے آج کے دور میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے سوشل میڈیا obsession. سوشل میڈیا میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اس کو دماغ پہ سوار کر لیا گیا ہے. ہم obsessed ہو گئے، یعنی کسی چیز کو بہت زیادہ دماغ پہ سوار کر لینا. تو سوشل میڈیا کی کون کون سی چیزیں، واٹس ایپ ہو گیا سب سے پہلے، دین فیس بک، انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ اور آج کل ٹک ٹاک، اس ٹائپ کی چیزیں. تو یہ جو ان سب کا جو یوز ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس کو پازیٹیو وے میں یوز کرتے ہیں، آپ اس کو دعویٰ کے کام میں استعمال کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بنت سلیم. تو آپ اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ پڑھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی. لیکن ہم نے اس کو اتنا زیادہ اپنے دماغوں پہ سوار کر لیا ہے، اس کا یوزیج خراب کر کے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ واٹس ایپ، بہت زیادہ فیس بک، بہت زیادہ انسٹاگرام. یعنی ہمارے ہاتھوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جس میں موبائل ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے لیے، جیسے پاکستان میں لائٹ چلی جاتی ہے اور آپ کا وائی فائی بند ہو جاتا ہے، آپ کا موبائل کی چارج نہیں ہوتی، تو کیا حال ہوتا ہے بچوں کا. دعائیں مانگ مانگ کے یا اللہ لائٹ آ جائے، بس ہمارا جو ہے یہ وائی فائی ٹھیک ہو جائے. رہا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے. یا اگر سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے نیٹ ورک پرابلم ہو اور ایک دن کہیں کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، تو کیا حال ہو جاتا ہے ہمارے بچوں کا. ٹھیک ہے. آپ یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں، آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں کہ بچے نہیں رہ سکتے اس کے بغیر. آن لائن گیمز کھیل رہے ہیں، صبح دوپہر شام بہت ہی زیادہ استعمال. تو یہ چیز obsession میں آ جاتی ہے. کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. اور آج کے دور میں سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ یہی سوشل میڈیا کے جو جتنی بھی ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، جتنی بھی ایپس ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 آپ دیکھیں، کمپٹیشن، بہت زیادہ کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. اس میں جو لوگ دیکھتے ہیں فیس بک کے اوپر کو کسی نے شیئر کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ ڈریس خریدا ہے، یا میں نے یہ شوز خریدے ہیں، یا میں یہاں پہ سیر کرنے گیا ہوں یا کرنے گئی ہوں، تو ایک کمپٹیشن سا لگ جاتا ہے کہ اب جو ہم شیئر کریں گے وہ اس سے بہت بہترین ہو. رائٹ. ایک کمپٹیشن سا لگ جاتا ہے کہ اس کو یہ کیوں مل گیا. اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، کسی نے اگر یہ کہا کہ ہم یہ کھانا کھا رہے ہیں یا اس ریسٹورینٹ میں گئے ہیں، وہ چیک ان دیتے ہیں، تو دیکھنے والے کیا کہتے ہیں، یہ تو بہت خوش ہے اپنی لائف میں. اب میں دیکھو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں کہاں کہاں گیا ہوں. اپنی پوری پرائیویٹ لائف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بتا دیتے ہیں. ایک کمپٹیشن سا ہو گیا. یہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں جب وہ اپنی لائف کو بتاتے ہیں، وہ اپنی گاڑی میں کیسے بیٹھتے ہیں، وہ پارٹیز میں کیسے جاتے ہیں، وہ کپڑے کہاں سے خریدتے ہیں، وہ کہاں سے کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، صبح اٹھتی وہ سب سے پہلے کون سا کام کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے کون سا کام کرتے ہیں. تو جو ایک عام انسان ہے میرے اور آپ کے جیسا، وہ کیا کرتا ہے کہ میں نے بھی اس کی طرح بننا ہے، یا میں نے اس سے کمپٹیشن لگانا ہے، یہ سیلیبریٹی سے زیادہ میرے پاس پیسہ ہے، دیکھو میں اس سے آگے کیسے جاتا ہوں. اور اس کمپٹیشن میں وہ اپنے تمام پیسے، اپنی تمام ریسورسز، اپنی انرجی ساری استعمال کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا کیا ہو جائے گا، ہمارا کمپٹیشن ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. لڑکیاں ہیں، ینگ لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھتی ہیں کہ کس کس کے ساتھ میری فرینڈز نے سیلفیز لی ہیں، کسی سنگر کے ساتھ لی ہیں،
کسی بھی اونچے بندے کے ساتھ لی ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں جو ہماری فرینڈس نے کیا. کمپٹیشن آ گیا نا بہت زیادہ. تو اس کمپٹیشن میں وہ نیگیٹو طرف چلے جاتے ہیں, اپنے آپ کو پاگل کر دیتے ہیں بالکل. ٹھیک ہے, ایک انزائٹی اور ڈپریشن کی کیفیت آ جاتی ہے. آپ دیکھیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کپل ہے وہ بہت خوش ہے, جیسے آج کل جو ہے برف باری ہو رہی ہے مری کے اندر, تو اگر کوئی کپل اپنی ویڈیو لگاتا ہے, آڈیو جو بھی لگاتا ہے, ہمیں پکچرز کے ہم جناب یہ سنو فالنگ جو ہے سنو فال انجوائے کر رہے ہیں, تو جو دیکھنے والے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ یہ تو کپل بہت خوش ہے اور ہم تو بالکل بھی خوش نہیں ہیں, اور میری زندگی کیا ہے, میرا بس یہی ہے کہ میں گھر میں رہوں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ان کے اندر کیا پیدا کرے گی, انزائٹی, ڈپریشن, کہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں. یہ لوگ تو بہت خوش ہیں, یہ کہاں کہاں جا رہے ہیں, کہاں کہاں سیر کر رہے ہیں, ایک میرا ہسبینڈ ہے مجھے کہیں نہیں لے کے جاتا. تو کمپٹیشن سے اگلا سٹیپ کیا ہو جائے گا, کمپیریزن شروع ہو جائے گا. بہت زیادہ کمپیئر کرتے ہیں. آپ کا نہ تو کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن ہے, نہ ہی کوئی کمپیریزن ہے. آپ کی لائف آپ کی ہے, آپ کی پرائیویٹ لائف ہے, اس کو آپ نے ویسے سنبھال کے رکھنا, سب کے سامنے نہیں آپ نے شو کرنا. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ نے اپنا مقابلہ اس کے ساتھ نہیں کرنا. آپ کو کیا پتا وہ کس سچویشن سے گزرے ہیں, وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنے پورے دن برباد کر لیا. کتنی لڑکیاں ہیں جب وہ فیس بک پہ لگاتی ہیں کہ میری اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہو گئی ہے, اور میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے, اور میری شادی ہو گئی ہے, تو کتنی لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی وہ اس کو دیکھ کے جیلس ہو جاتی ہیں کہ اب تو ساری دنیا کی شادی ہوگی, میری ساری کزنس کی ہوگی, میری ساری فرینڈس کی ہوگی, اور میری نہیں ہوئی. وہ انتظار کرتی رہتی ہے کہ کب وہ لمحہ آئے گا اور ہم سب کو بتائیں گے کہ ہماری بھی شادی ہو گئی ہے. تو اپنی خوشی سے زیادہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھائیں ہم. کتنا زیادہ کمپٹیشن آ گیا, اور اپنے آپ کو کمپیئر کرنا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں, اس کے پاس تو بہت کچھ ہے. اور اس میں کئی جگہ پہ پراؤڈ آ جاتا ہے, جن کے پاس سب کچھ ہے تو وہ کہتے ہیں ابھی ہم دکھاتے ہیں ان کو کہ ہم کہاں کہاں گئے ہیں. اور وہ پرانے زمانے کی جہاں جہاں سیر کی ہے وہ پکچرز لگا لگا کے اپلوڈ کریں کہ یہاں میں گئی, یہاں میں نے کھانا کھایا, ٹھیک ہے, اس یونیورسٹی میں پڑھی, سب کچھ سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں. تو جو لوگ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ نقصان خود اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اذیت میں وہ خود ہوتے ہیں. آپ کا کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, جو آپ ہیں نا وہ صرف آپ ہی ہیں, آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. میں ہر لیکچر میں تقریباً یہی بات کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانیں. ٹھیک ہے, ایک بہت زیادہ ٹرینڈ ہمارے یہاں پہ آ گیا تھیمز رکھنا, شادی کی تھیم, برتھ ڈے کی تھیم, رائٹ, انگیجمنٹ کی تھیم, اور وہ تھیم میں ایک جیسے کلرز ہوتے ہیں, ویسے گفٹ ہوتے ہیں, اور کتنی وہ شادی سے پہلے بھی کچھ برائڈ کے لیے کچھ خاص فنکشن کیے جاتے ہیں. تو وہ جو لڑکیاں ہیں وہ اس کو آئیڈلائز کرتی ہیں کہ میری شادی بھی بالکل ایسی ہونی چاہیے. اپنے ماں باپ کو کہتی ہیں جتنا مرضی پیسہ لگائیں مجھے اس جیسی شادی کرنی ہے, میں نے بھی ایسے ہی تھیم سیٹ کرنا ہے, ایسے ہمارے کپڑے ہوں گے, اور ایسا ہمارا ہال ہوگا, اور ہم ڈی جے کو بلائیں گے, یہ گانا لگوائیں گے, اور برتھ ڈے ہوگی تو بالکل ایسی ہوگی جیسے میری فرینڈ کی ہوئی ہے, اس طرح پارٹی ڈیکوریٹر کو بلائیں گے. یعنی بہت زیادہ کمپیریزن کہ میری دوست کی تو برتھ ڈے اتنی اس طرح کی ہوئی تھی, ماما میری نہیں ہوگی. بچے کہتے ہیں, بہت زیادہ ضد کرتے ہیں کہ ہماری نہیں برتھ ڈے ہوگی, ہمارے فرینڈس تو برتھ ڈے کرتے ہیں. وہ سب کچھ یہ کہاں پہ دیکھتے ہیں, یہ سب کچھ پکچرز کی فارم میں دیکھتے ہیں, یہ سب کچھ ویڈیوز آڈیوز جو ہے پوسٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے اس کو اپنے دماغوں پہ بہت زیادہ سوار کر لیا. میں آج کل کی بچیاں دیکھ رہی ہوں جو کہ انسٹاگرام کے پیچھے بہت پاگل ہوئی ہیں, بہت زیادہ. وہ کیا کرتی ہیں, انسٹاگرام پہ دیکھتی ہیں کون سی ایکٹریس جو ہے اس کی لائف کیسی جا رہی ہے, انہوں نے کہاں سے کپڑے خریدے ہیں, ٹھیک ہے, کون سا نیا میک اپ آیا ہے, کون سی نیا ہیئر کٹ آیا ہے, میری دوست نے کیا کیا, اور پھر اس کے بعد اپنا سب کچھ اپڈیٹ کرنا اور دوسروں کی اپڈیٹ لینا. صبح سے لے کے شام تک ان کا یہی کام ہے. کسی فنکشن سے ہو کے آتی ہیں تو پورا دن رضائیوں میں گھس کے وہ موبائل یوز کرتی رہتی ہیں, دیکھتی رہتی ہیں کہ کیا پکچر اب پوسٹ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی, اور کیا کمنٹ مجھے ملے ہیں. کمنٹ دیکھنے کے پیچھے تو ہماری عوام ویسی پاگل ہو گئی ہے کہ میرا اب یہ پکچر میں نے لگائی ہے, کتنے لائکس ملیں گے مجھے. یعنی ہم محتاج ہو گئے ہیں دوسروں کو کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا کمنٹ کرتے ہیں. تو لوگ تو کہتے ہیں ویری نائس, اور وہ خوش ہو جاتے ہیں ہماری تعریف ہو گئی. یعنی ہم محتاج ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ کمپلیکس ہے, یہ کمپلیکس ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے, ہم اگر آپ اس کو براڈ وے میں دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے اپنے پیجز سٹارٹ کیے ہیں. کوئی بھی پیجز ہو سکتے ہیں, اسلامک پیجز بھی ہو سکتے ہیں, کوکنگ کے پیجز بھی ہو سکتے ہیں, ڈی پیز کے پیجز بھی ہو سکتے ہیں, کسی قسم کے بھی پیجز ہو سکتے ہیں لوگوں نے شروع کیے ہیں. لیکن اس کے پیچھے
کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو کہنا کہ ہمارا پیج لائک کریں، ہمیں پروموٹ کریں، اور صبح سے لے کے شام تک اسی کام میں ساری اپنی انرجیز لگا دینا. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر تو آپ نے پروڈکٹیو کام کیا ہے، لوگوں کے لیے آپ فائدہ مند کام کر رہے ہیں، تو آپ کا کام پھیلے گا. اور اتنا زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں دوسروں سے کہ اس کے پیج پہ اتنے لائکس ہیں، مطلب یہ اتنا مشہور ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ انسٹاگرام پہ کئی پیجز ایسے ہیں جو کہ بہت دینی لگتے ہیں، بہت دینی، اور مردوں کی بھی داڑھی ہیں اور عورتوں نے بھی نقاب کیے ہوئے ہیں، اور 20-20 ہزار ان کو لائکس ملے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر انہیں پوسٹنگ کی، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت دیندار ہے، اور پیچھے سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ حرام کاریاں کر رہے ہیں، بہت غلط کام کر رہے ہیں. تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم ان سے امپریس ہو جاتے ہیں، انسپائر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنے لائکس ملنے چاہیے، تو دیکھو یہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے، اب میں نے بھی یہی کرنا ہے، اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو ان چیزوں سے امپریس نہیں ہونا آپ نے، ریالٹی سے ڈیفرنٹ ہے. ہم اتنا زیادہ ان چیزوں کو یوز کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رشتوں سے دور ہو رہے ہیں. یاد رکھیں یہ آرٹیفیشل چیزیں ہیں، یہ جو سوشل میڈیا یہ آرٹیفیشل ہے. حقیقت میں وہی ہے جو آپ کے پاس ہے، جو لوگ آپ کے پاس ہیں، جو رشتے آپ کے پاس ہیں. اچھی بات ہے آپ اگر اس پہ اچھا کام کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غلط ہے، لیکن جو آپ کے پاس رشتے ہیں ان کی قدر کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کو آپ کا ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے، کتنی بیویاں ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کو تو ٹائم نہیں دے رہی ہوتی، لیکن سوشل میڈیا پہ ہر وقت آن لائن ہوتی ہیں. بچے آپ دیکھ لیں، بچوں کا کیا حال ہے. بچوں کی پڑھائی کا ٹائم ہے، لیکن ان کو جناب ہے کہ ہم جلدی سے دیکھیں اب کون سی پکچر اپلوڈ کرنی ہے، اور کون سا کھانا ہے جو ہم نے لگانا ہے. کوئی جگہ نہیں چھوڑتے ہم وہ اپنی یہ سب کچھ کام نہ کر لیں. پریشانی آتی جا رہی ہے، مائیں بیچاری پریشان ہے، بچوں کو آوازیں دیتی رہتی ہیں آ کے کھانا کھا لو، کھانا کھا لو، لیکن بچے مست ہیں اپنے اپنے موبائل کے اندر. تو وہ ایک آرٹیفیشل لائف جی رہے ہیں، وہ ریئل لائف نہیں جی رہے، اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. مت دیکھیں کسی کو، کسی نے کیا کھایا، کیا پہنا، کیا کیا، وہ اس کی اپنی لائف ہے. اگر وہ سب کے سامنے شو کر رہا ہے تو سمجھو اس کے اندر کچھ کمپلیکس ہے، وہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہے. ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم نے کون سے صابن سے نہائے ہیں، ہم نہیں دکھاتے نا. اپنی گندا، اپنے آپ کہہ لیں کہ گندا چہرہ کسی کو دکھاتے ہیں؟ کبھی نہیں دکھاتے. ہم اپنی کمزوریاں کسی کو نہیں دکھاتے. تو ہم جو چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وی آر سپیریئر، اور ہم بھی کسی سیلیبریٹی سے کم نہیں ہیں. میرے پاس یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا گیا. ایون یہ کہ بچوں کے ریزلٹس، ٹھیک ہے، کامیابی اچھی بات ہے، لیکن آپ جب بہت زیادہ شو آف کرتے ہیں تو آپ کے اپنے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے. کتنے ماں باپ اپنے بچوں کی تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں، بڑے پیارے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے بعد ان کو نظر لگ جاتی ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، خدا نہ سکے حادثہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی بہت بڑیا چیز وہ اچیو کر دیتے ہیں. تو جب ہم فیس بک وغیرہ پہ لگاتے ہیں ریزلٹس وغیرہ، ماں باپ تو خوشی کے لیے لگاتے ہیں، لیکن وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بچے نے یہ کام کیا. اور کئی بچے ہیں، ماؤں کے بچے جو بہت نالائق ہوتے ہیں، تو مائیں